آیت نمبر 1 سے 8. لیسن 150 آیا 1 to 8. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی، جس نے، انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی بھی ذرا بھی ٹیڑھا پن، اس میں کوئی عوج نہ رکھا، کوئی پیچیدگی نہ رکھی. الحمدللہ، ہم تعریف کو کہتے ہیں، پریز. حمد کا ایک اور معنی شکر یعنی تھینکس کا بھی آتا ہے. حمد سے ملتا جلتا ایک لفظ مدح بھی ہوتا ہے، لیکن ان تینوں میں فرق ہے. حمد تعریف کے لیے آتا ہے، لیکن ایسی تعریف جو محبت کے اظہار کے طور پر ہو، ایکسپریشن آف لو اینڈ گلوریفیکیشن، کسی کی خوبی اور کمال جو اس کے اپنے اختیار اور ارادے کی وجہ سے ہو، اس بنا پر اس کی تعریف کرنا. ایسی تعریف جس میں تعظیم اور محبت شامل ہو. تعریف کب کسی کی جاتی؟ سوچئے، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کب؟ جب وہ ہمیں خوبصورت لگے اور اس کا ٹیسٹ اچھا لگے، جس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا کوئی ڈفرنٹ چیز ہو، دیکھ کے دل خوش ہو جائے. کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کو سلوک کیا. اور کب تعریف کی جاتی؟ میرے سوال سمجھ لیجئے اور اپنا دماغ استعمال کیجئے، سوچئے اور جواب دیجئے. تعریف کب کی جاتی ہے؟ تعریف کب کی جاتی ہے؟ یا تعریف کس کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر اب آئے گا نا الحمدللہ، تو تعریف کس کی، کب، کیوں؟ لکھتے جائیے. اب جس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، جس کے اندر کوئی ریمارکیبل ایکسٹراڈنری صفت ہوتی ہے، جس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہوتی ہے، جس نے ہمیں کچھ دیا ہو. اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں کچھ لینا ہو، جس سے ہمیں کچھ لینا ہو. جب کسی کو خوش کرنا ہو، جب کسی سے بہت محبت ہو، گہری دل کی، جو اپنے سے بہتر لگے، جس کے اندر کوئی کمال ہو. ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے، کیا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر ہیں؟ بالکل ہیں. اس کے اندر کمال ہے. اس لیے الحمدللہ، ساری تعریف اس کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ پرفیکشن ہے. اب میرا دوسرا سوال سمجھیے، کیا اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. مثلا یہ پھول بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت پیارا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سے جملے بولتے ہیں لوگ تعریفوں کے، لیکن کچھ لوگ بڑے بخیل ہوتے، بالکل نہیں تعریف کرتے. وہ اپریشیٹ کرنا ہی نہیں جانتے کسی کو، ہے کہ نہیں؟ انہیں ہر ایک میں کیا نظر آتا ہے؟ نقص، کیڑے، خرابیاں، اچھائی کم نظر آتی ہے. لیکن کچھ لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں اور کم نقص ڈھونڈتے ہیں، یا نہیں نقص اگنور کر دیتے ہیں، خامیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس وقت اس کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ جب ہم تعریف کے جملے بولتے ہیں نا، تو وہ کوئی جملہ ہی نہیں آگے آتا، کیا کہیں، پتہ ہی نہیں تعریف کیسے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ صرف تعریف ہوتی ہے. اللہ کے لیے ساری تعریف ہوتی ہے، خاص تعریف ہوتی ہے، اسپیشل تعریف ہوتی ہے، جو کسی اور کے لیے نہیں. اس لیے یہاں پر کیا آیا؟ الحمدللہ.
سب تعریف اللہ کے لیے ہے، حد درجہ کی تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی. گویا اللہ تعالی اپنی تعریف کر رہا ہے. یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس کی؟ اپنی. اور وہ کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہر خیر اور بھلائی کا مالک وہ ہے، ہر اچھی صفت اس میں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. لیکن جب کوئی انسان اپنی تعریف کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بوسٹنگ جو ہے، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ ناپسندیدہ ہے انسان کے حق میں. اس لیے کہ انسان ناقص ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، کسی بھی چیز کا خود ذاتی مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی اس کو ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا ہے. اس لیے جو اصل مالک ہے اس کی تو تعریف کی جائے گی، اور جو جھوٹا مالک ہے یا چند دن کا مالک ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ جو کسی چیز کا مالک ہو، جس کے پاس کوئی خوبی ہو. جو بھی خوبیاں اگر ہمارے اندر کوئی ہیں، کوئی سکلز، کوئی مال و دولت، کوئی علم، کوئی عہدہ، کوئی بھی چیز جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، کیا اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے؟ خود کہیں سے بنا کے لایا؟ اللہ ہی نے دیا نا. مثلا آپ کسی کے علم کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا وہ علم اس کا ذاتی علم ہے؟ اکتسابی ہے، حاصل کیا ہے کہیں سے. تو اصل تعریف کس کی ہے؟ جو سورس آف نالج ہے. کسی کے پاس بہت مال ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یا دوسروں کا خیال رکھتا ہے، تو قدرتی طور پر دوسروں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، جو بھی کوئی سخی انسان ہوتا ہے. لیکن وہ مال، کیا وہ اس کا حقیقی مالک ہے یا عارضی مالک ہے؟ ٹیمپریری، عارضی. حقیقی کون ہے؟ اللہ. تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. بندوں کی وقتی، لمیٹڈ، محدود تعریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی اصل. پھر یہ ہے کہ جب بندوں کی تعریف ہوتی ہے تو بسا اوقات اس میں محبت اور تعظیم شامل نہیں ہوتی، مطلب شامل ہوتا ہے. بہت سے لوگ دوسروں کو کب اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی مطلب ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کوئی خط پڑھتے ہیں، کسی شخص کے منہ سے کوئی اپنی تعریف سننا شروع کرتے ہیں، تو انتظار کیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. بچے ماں کے پاس آ کے گلے میں باؤں ڈال دیں گے، کبھی پیار کریں گے، کبھی کچھ، تو آپ سمجھ جائیے کہ اب کوئی مطلب ہے. انسان عموماً انسانوں کی قدر تعریف صرف اس وقت کرتا ہے، عمومی طور پہ، ہمیشہ نہیں، جب ان سے کوئی مطلب ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ تعریف حمد نہیں ہوتی، وہ تعریف مدح ہوتی. حمد اور مدح میں فرق یہی ہے. صاحب حمد جو ہے وہ حقیقت میں وہ صفات رکھتا ہے جن کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ تعریف تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. جبکہ مدح میں ضروری نہیں کہ وہ صفات یقینی طور پر اس کے اندر ہو یا حقیقی صفات ہو، یا پھر یہ کہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے کی جائے. اور شکر تو اس وقت کسی کا کیا جاتا ہے جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے. اب فرق سمجھ آ گیا تینوں کا؟ شکر کب کرتے ہیں؟ جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے. اب مثلاً اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو آپ اس کو تھینک یو تو نہیں بولتے. کب بولتے ہیں تھینک یو؟ جب وہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، جزاک اللہ یا تھینک یو، جو کچھ بھی. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تعریف بھی ہے اور اس میں شکر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر آن اس سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی، یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار ہمیں کچھ مل جائے. مثلا ہر وقت کیا مل رہا آپ کو؟ سانس لے رہے آکسیجن مل رہی ہے. آکسیجن کے ایک سلنڈر کی قیمت کتنی ہے؟
کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی ہاسپٹل سے شخص، کسی کا کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ ہو، یعنی مصنوعی طور پر سانس لینے کی ضرورت پیش آئی. بعض اچھے سینٹرز میں 1 نائٹ وینٹیلیٹر کی کاسٹ از 60,000 روپیز. اور اگر ایک ہفتہ ہو، اور اگر ایک مہینہ ہو، اور اگر ایک سال ہو، اور اگر ساری زندگی ہو، پے کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جن کے مریض وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، یعنی جو وارث ہوتے ہیں یا جو ان کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے پوچھیے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سانس لینے والا ہر آن ان کے مال میں مسلسل کمی کر رہا ہے. اس وقت بھلا کوئی کرے ان کی تعریف. کبھی ہم نے صرف سہولت سے سانس لینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ بغیر کسی قیمت کے جتنی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، اتنی پاور کا اگر آپ کوئی بلب لگائیں یا کوئی لائٹ لگائیں تو اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ یہ ہے حساب کتاب کسی کے پاس؟ اور دن کے 10 گھنٹے جو آپ سورج کی روشنی لیتے ہیں فری آف کاسٹ، کیا اس پر کوئی شکر ہونا چاہیے؟ لیکن ہم عام طور پر غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کن باتوں پر؟ کن چیزوں پر جو ہمیں میسر نہیں، ملی ہوئی نہیں. میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے بچے نہیں، میرا شوہر نہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میری شکل اچھی نہیں، میری کوئی تعریف نہیں کرتا، میری کوئی قدر نہیں کرتا، مجھ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، فلاں فلاں فلاں، ایک لمبی لسٹ شکایتوں اور شکووں کی. اور اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں. اگر ہم صرف 2 باتیں یاد رکھ لینا کہ دن کا سورج اور رات کے سوتے ہوئے بھی سانس کی مفت سہولت، تو ہمیں حق نہیں کہ ہم زبان پر ایک بھی شکوہ لائیں اور کسی بھی نہ ملی ہوئی چیز پہ غم کھائیں. اسی لیے الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء الحمدللہ. بہت سی دعائیں کرتے ہیں نا آپ، لیکن ان سب میں بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. حالانکہ اس میں ہم کچھ مانگتے تو نہیں، لیکن جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو بن مانگے بھی دیتا ہے. کیسے؟ سورۃ ابراہیم ورس 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا. لأزیدنکم، ضرور با ضرور. لام بھی تاکید کا، نون مشدد بھی تاکید کا. گویا ایک دفعہ آپ دودھ پیتے ہیں، دل سے روایتاً نہیں الحمدللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکسٹ ٹائم آپ کو اور ملے گا، بہتر ملے گا، اچھا ملے گا. تو گویا آپ جس کسی نعمت پر، اور بندہ مومن تو صبح سے لے کر رات تک ہر موقع پر الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. مثلا صبح آپ سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا منہ پہ آنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. واش روم سے باہر آتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. پانی پیتے ہیں الحمدللہ. کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ. چھینک آتی ہے الحمدللہ. ہر موقع پر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق. ہر موقع پر الحمدللہ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نعمتیں ملتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق ہوتی، فرماتے اللہ کا شکر ہے جس کی وجہ سے نعمتوں کی، اچھائیوں کی، اچھے کاموں کی تکمیل ہوتی ہے، تبھی یہ سب کچھ ملتا ہے. اور اگر کوئی دکھ پہنچتا اس موقع پر بھی فرماتے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا شکر ہر حال میں، کیونکہ بعض اوقات تکلیف یا مصیبت بھی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں
کیا ملتا ہے؟ درجات کی بلندی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، زندگی میں تجربات بڑھ جاتے ہیں، بہت سے فائدے ہیں. ایک روز میں پڑھ رہی تھی طب کی ایک کتاب، جس میں لکھا ہوا تھا کہ بخار انسان کے حق میں رحمت ہے، کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر بعض ایسے مادے ہوتے ہیں جو جل جاتے ہیں، اس کی ہیٹ اور حرارت کی وجہ سے ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے ایک طرح سے. لیکن عام طور پر لوگ بخار کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف مانگے انسان، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر بھی انسان اللہ کا شکر کرے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اس سے بھی کوئی خیر نکلے گی. تو یہ ہے دراصل الحمدللہ. اینی ویز الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. کیسے کرتے ہیں تعریف؟ صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے کافی ہے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل تعریف کیا ہے؟ یہ حمد کون سی حمد ہے؟ جس میں تعظیم اور محبت شامل ہے، احترام بھی شامل ہے، محبت بھی شامل ہے. ایسی تعریف ہے یہ. تو ایک تو ہم یہی کلمہ کہیں گے. اور کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی تعریف؟ بتائیے مجھے. تعریف کن الفاظ اور کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نماز میں حاضر ہوا، اور آپ نے جب کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے سن لی. جو بھی تعریف کرتا ہے اللہ کی، تو اس کے دل سے والہانہ طور پہ کیا نکلا؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا تھا؟ تعظیم اور محبت. کیوں آئی؟ اچھا سن لی اللہ نے، اس کی خوبی سامنے آ گئی نا، اس کی صفت سامنے آ گئی. لہذا اس کے اسماء اور صفات کے بیان اور ذکر کے ساتھ. کہاں ہے اس کے اسماء اور صفات؟ میرا سوال ہے کہ اسماء اور صفات کہاں سے پتا چلیں گے آپ کو؟ اللہ کے نام، الاسماء الحسنى. یہ سارے نام جو ہے نا اللہ کے پیارے پیارے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ سارے نام ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کی تعریف بیان کرنے کا. اچھا، جب آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، آپ سوچیں بہت اپنے کسی پیارے سے شخص کے نام آپ نے کوئی خط لکھنا ہے، مثلا کیا لکھیں گے؟ مائی ڈیئرسٹ، سویٹسٹ، کیوٹسٹ، اور موسٹ بلوڈ، اور سویٹ ہارٹ، اور ڈارلنگ. پھر تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ آ جائیں گے آپ کو. کیوں آتے ہیں یہ سارے لفظ منہ پہ؟ محبت ہے نا اندر، اس لیے نکلتے ہیں یہ لفظ. اگر محبت نہ ہو تو ایک لفظ نہ نکلے. بچے سے ماں کو پیار ہوتا ہے، کتنے نام رکھتی ہے اس کے؟ وہی جو برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا آفیشیل نام یہ ہے، خبردار جو اور نام لیا. ہر روز ایک نیا نام ہوتا ہے بچے کے. ایک دفعہ میں نے ایک کاغذ لے کر وہ سارے نام لکھنے شروع کیے جو میں نے اپنے بچے کے لیے بولے تھے. آپ بلیو می، آدھا صفحہ بھر گیا. صرف اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہی تھی. اور اللہ کے کچھ بھی نام یاد نہ ہو، اور ان کو کبھی پڑھے ہی نہ، اور پڑھنا یاد ہی نہ رہے، اور جو پڑھے بھی تو رٹا لگا کے اندھا دھند بس سر ہلا ہلا کے جھوم جھام کے پڑھ کے رکھ دے بس. نہیں، ایک اور کام نکل آیا. آپ کہیں تو نہیں پڑھاتی تو اچھا تھا، شامت آ گئی. آج کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے نام زبانی یاد کرنے ہیں، سمجھ کر. کیوں؟ پیار کے اظہار کے لیے. کس سے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی پیار کا مستحق ہے؟ ہرگز نہیں. تو ہماری بات جب سچی ہوگی جب واقعی ہم اس کے پیارے پیارے ناموں کو یاد کریں گے، اور پھر اس کے مختلف ناموں سے اس کو پکاریں گے. کیونکہ جب وہ پیار آتا ہے نا تو پھر پکارنا بھی چاہیے ان ناموں سے. ہر وقت یہ نہیں کہ یا اللہ یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ یہ دعا قبول، اور یا اللہ بھی ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی دل سے نہ نکلا ہو. تو کبھی کیا کہیں؟ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا رب، یا مالک، یا ودود، یا شکور. ان ناموں کے مطلب بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے. اس میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے ایک طرح سے اپنی محبت کے اظہار میں اللہ کے ناموں کی
زبردست انٹرپریٹیشنز کی ہیں. الاسماء الحسنى یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. تو بات یہ ہے کہ حمد چونکہ محبت کے اظہار کے طور پر ہوتی ہے، تعظیم کے ذریعے ہوتی ہے، تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے وہ نام صرف لیجیے اللہ کے جو اس نے اپنے لیے پسند کیے یا اس کے حبیب نے بتائے. اپنے پاس سے نہیں نام لگائیے جس طرح آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، وہ اللہ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جہاں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں، وہاں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کون سے نام نہیں رکھے جا سکتے اللہ کے لیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا محبت میں ہر چیز جائز ہے، لیکن اللہ کی تعریف کے لیے وہ طریقہ نہیں جو ہم بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اس میں بھی کافی ایشوز لوگ بناتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں اچھا خدا نہ کہو، گاڈ نہ کہو. اب بعض لوگوں نے اس کو بھی ایک بہت مسئلہ بنایا ہوا ہے. اگر غور کریں آپ تو اللہ کا لفظ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ الالہ. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ گاڈ اس لیے نہ کہو کہ اس سے گاڈیسز بھی بن جاتا ہے اور گاڈز بھی بن جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو الہ لفظ ہے اس سے بھی تو الہ بن جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اچھے نام جن کا مطلب درست ہو وہ اللہ کے لیے ہیں. سیف سائڈ یہ ہے کہ وہ نام استعمال کریں، ان کو یاد کریں جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں بس، اور بیکار کی بحثوں میں نہ پڑیں. اللہ کے نام کی کیسٹ ہے، اس میں بھی کافی اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے، تو آپ سن لیجئے کسی وقت. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کیوں کرتے ہیں کہ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں، اور ہر خیر و بھلائی کا وہ مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہ ودود ہے، شکور ہے، بہت کچھ ہے، اس لیے اس کی تعریف. لیکن ایک خاص وجہ جس کی بنا پر اس کی تعریف وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اس وجہ سے اس کی تعریف، اس کتاب کے ملنے کی جو نعمت ہے، اس کتاب کے اتارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی قابل تعریف ہے. کیسی ہے کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، اور وہ شخص اتنا ہی قابل تعریف ہوتا ہے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوں. لوگ جب اپنے سی وی لکھتے ہیں یا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ ان کی قابل تعریف کارناموں میں جن کو واقعی قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کیا ہے؟ پبلیکیشنز. کن کی پبلیکیشنز کتنی؟ کیا لکھا ہے اس نے؟ کتنی کتابوں کا رائٹر ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ ٹاپ پر کون لوگ ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن کے پاس جتنی زیادہ پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اتنے پاورفل گردانے جاتے ہیں. یہ تو بندوں کا معاملہ ہے. لیکن ان کتابوں میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ چلے جائیے لائبریری میں. پچھلے دنوں میں دبئی میں تھی تو میرا ایک دل پسند مشغلہ یہ ہے کہ وہاں عربی کی کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو میں وہاں جا کے کافی دیر کھڑے ہو کے صفحے پلٹتی رہی کہ اچھا کیا ہے اس کتاب میں، کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں، کیا ہے. موسٹلی جو کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو سارا صفحہ پڑھ دیں، ہارڈلی کوئی چیز آپ کو کام کی ملے گی وہاں. جب میں تفسیر کو تیار کرتی ہوں تو اس وقت بھی میں جو ممکنہ اویلیبل تفاسیر ہوتی ہیں ان کو پڑھتی ہوں. کیا لکھا ہے انہوں نے، اس بات کا انہوں نے کیا مطلب. آپ بھی اوپر لائبریری میں بہت سی تفسیریں ذرا نکال کے سب دیکھیے کہ کیا لکھا ہے. عموماً آپ کیا پائیں گے کہ بعض اوقات لمبی چوڑی باتیں اور اس میں کام کی بات بس ایک آدھ جملہ، لمبی چوڑی تقریر ایک آدھ بس کام کی بات. تو ان میں بہت سا عوج ہے. عوج کیا چیز ہے؟ پیچیدگی. عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں. عوجن کہتے ہیں ایک طرف جھک جانا. عوج وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے دیکھا جا سکے. عوج معنی میں کجی جو بصیرت سے نظر آئے. کسی ٹیڑھی چیز کو ذہن میں لائیے، مثلا کیا ٹیڑھا آپ اپنے تصور میں لائیے. جیسے یہ آپ کی اسپائرل کتاب کے بائنڈنگ میں جو، تو
اب یہ کیا ہے؟ ایک ہے سیدھی تار اور ایک ہے ٹیڑھی. یہ ہے ٹیڑھی. اب اس میں کیا ہے؟ پیچیدگی. جیسے دھاگا ہوتا ہے نا, الجھ جاتا ہے. کنفیوژن, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. اکثر کتابوں کا حال یہی ہوتا ہے, سارا چیپٹر آپ پڑھ گئے, یہی سمجھ نہیں آتی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا تھا, مطلوب کیا, مقصود کیا ہے. کبھی یہ تجربہ ہوا آپ کے ساتھ؟ اکثریت کتابوں کا یہی حال ہے. ذرا جائیے لائبریری میں, رینڈملی کوئی کتاب اٹھائیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے. جو لوگ بکس کے ریویو لکھتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ لوگ کیا لکھتے ہیں. تو صرف لکھنا کوئی کمال کی بات نہیں, اصل بات یہ ہے کہ لکھنے والے نے لکھا کیا ہے, دیا کیا ہے, کانٹینٹ کیا ہے, بات سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. تو قرآن کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی وجہ نہیں. اس لیے اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف کہ اس نے نمبر 1 کتاب اتاری, نمبر 2 ایسی کتاب اتاری کہ جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں, جس کے معنی میں کوئی کجی نہیں, جس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں. خود قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں کیا پاتے؟ بہت سا اختلاف پاتے. تو عوج کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے؟ اختلاف, یعنی کنٹراڈکشن. اختلاف سے مراد یا تضاد. یعنی کنٹراڈکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں پھر اپنی بات کو خود ہی جھٹلا دیتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لکھنے والے لکھتے ایسے ہیں کہ اپنی بات کو لکھ کے خود ہی جھٹلا دیتے ہیں, اور کچھ بولنے والے ایسے بولتے ہیں کہ ایک بات کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اس سے الٹ بات کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آتی کہ پہلی بات ٹھیک تھی یا پچھلی بات ٹھیک تھی, کیا کہا. اینڈ آف دا ڈے آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کنفیوژن میں. کوئی واضح میسج نہیں ہوتا, کوئی سمجھ نہیں آتی, کوئی ہدایت نہیں ملتی, کوئی رہنمائی نہیں حاصل ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نہیں اتاری کہ اینڈ آف دا ڈے آپ پڑھ کے تو آپ کنفیوز ہو جائیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا تھی. لم یجعل لہ وجہ. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اتنا زیادہ آپ کے اندر کیا آنا چاہیے؟ شکر گزاری. اتنا شکر ادا کرتے جائیں. الحمدللہ اللہ نے میرے اس سوال کا بھی جواب دے دیا, اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی, اس بات کو بھی سمجھا دیا. اور پھر آپ دیکھیے ایک خاص بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے کتاب اتاری, انزل الکتاب بھی تو کہہ سکتے تھے. کیا کہا؟ علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. علی عبدہ, اپنے بندے پر. کون بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خاص مقام بتایا گیا ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے. بندے ہیں, الہ نہیں ہے. اللہ تعالی کی عظمت کس میں ہے؟ الہ ہونے میں, معبود ہونے میں. اور انسان کی عظمت کس میں ہے؟ بندہ ہونے میں, عبادت گزار ہونے میں. عبد کا لفظ کس سے ہے؟ عبد کا لفظ عبادت سے ہے. اللہ نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سے اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے جو آج کل زور و شور سے دہرایا جا رہا ہے ان دنوں میں. کون سا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کتنا پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ اتنا زیادہ دہرا دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ کون ہے؟ عبد ہے. اور ہم زور شور سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نور ہیں. تو کس کی بات درست ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. سب سے سچی بات, سب سے درست بات اللہ کی بات ہے. علی عبدہ, اپنے بندے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دیکھیے کہ
جب آپ کسی کی انتہائی تعریف کرتے ہیں نا، اس وقت آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟ کتنا نیچے؟ بہت نیچے کر لیتے ہیں جب تعریف ہو سکتی ہے. اسی لیے متکبر لوگ نہیں تعریف کر سکتے کسی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ان کو وہ نیچے نظر آتا ہے. تو اس لیے کسی کا کام ان کو پسند ہی نہیں آتا، ہر کوئی خراب ہے ان کی نظر میں. لیکن جو لوگ ہمبل ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کوئی کرتا ہے تو وہ صرف اسی وقت کرتا ہے جب انتہائی ہمبل ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اندر عاجزی نہیں، آپ سب سے بڑھ کر تواضع کرنے والے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ ہی کا تو ہے. ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ عاجزی کی. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں کیا نام پسند کیا؟ عبد کا، یعنی صفت عبد کی. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ اپنی معشوقہ کے لیے لوگوں کو کہتا ہے لا تدعونی الا بیا عبدہا فإنہ اشرف اسمائی، کہ لوگوں مجھے میرے نام سے نہ پکارو، مجھے اس کا بندہ غلام کہہ کے پکارو، کیونکہ میرے نزدیک میرا یہ سب سے اعلیٰ ترین نام ہے. مجھے اس میں فخر ہے کہ میں فلاں عورت کا غلام ہوں. کیونکہ انسان جب انسانوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دراصل ان کے کیا بن جاتے ہیں؟ غلام. کس معنی میں؟ اچھا غلام کو سوچیے، غلام کی کیا لمٹس ہوتی ہے، کتنی آزادی ہوتی ہے؟ کوئی آزادی نہیں ہوتی. تو جب انسان انسانوں کا غلام بنتا ہے تو ان کی آزادی کتنی رہتی ہے؟ تو رہتی. گویا جب آپ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کس کے بندے بنے؟ اللہ کے بندے بن جائیں، بندوں کے بندے نہ بنے. بندوں سے محبت رکھیں جتنی محبت کے وہ لائق ہیں، اور اصل محبت اللہ سے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا صحیح مظہر تھے. اصل محبت وہ تھی جو آپ نے اپنے رب سے کی اور جو آپ کے عمل میں نظر آتی. اور اصل عبادت بھی وہی ہے جس میں مکمل اطاعت ہو، سبمیشن ہو، کہ انسان اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، حوالے کر دے، جیسے ایک غلام اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کس کے؟ اپنے آقا کے. اب آپ دیکھیے کہ عبد ہونا انتہائی عاجزی کا سمبل ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ اس نے اپنے عبد پر اپنی کتاب، اپنا کلام اتار دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ لوگ اپنی کتابیں، اپنا کلام کسی نہ کسی کے نام کرتے ہیں نا، اور اس میں بھی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا یہ کام، میرا یہ کلام فلاں کے نام. جب وہ غزلیں اور نظمیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری غزل فلاں کے نام ہے، تو اس میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ایک بندے کے لیے اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے کلام سے نوازے؟ اسی لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جب آپ قرآن سیکھتے ہیں تو ایک طرح سے اپنے رب سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ کلام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کی تعریف کی وجہ یہاں کیا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنے کلام سے نوازا، اس پر اپنا قرآن اتار دیا. کون سا قرآن؟ کہ اگر وہ پہاڑوں پر بھی اتارا جاتا تو کیا حال ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو. بندے کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا نعمت ہے؟ قرآن کی نعمت ہے. اس نعمت کے ملنے پر پھر کتنا شکر کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے کہ سجدے سے سر اٹھے ہی نہ. اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ دے دی. ہم کچھ بھی سیکھ سکتے تھے، کچھ بھی سکھا سکتے تھے، کوئی بھی کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی کتاب جیسی نعمت سے نوازا. یہ کلام
اتارا، محفوظ شکل میں ہم تک پہنچایا، ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، تو اس پر اللہ کا شکر۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ اس کام میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی کیا ہے کہ آپ یا طالب علم ہیں یا معلم ہیں، اور انڈائریکٹلی کیا ہے کہ اس مشن کو، اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طرح، کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس پر آپ کتنے شکر گزار ہیں؟ سوچئے، جب صبح آپ اٹھ کے آتے ہیں یہاں، کتنی خوشی سے آتے ہیں، یہاں رہ کر ہاسٹل کی تکلیفیں اٹھا کر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر کتنے شکوے اور کتنا شکر ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، تو جتنی بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کلام کے ساتھ کسی بھی طرح جڑنے کی، اس پر ہم واقعی کتنے شکر گزار ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم قدر کر رہے ہیں اس نعمت کی، اس کی خدمت کی؟ اور خدمت سے مراد یہاں صرف کرسی پہ آ کر بیٹھ کر لیکچر دینا نہیں ہے۔ کیا اگر یہ کرسی یہاں نہ ہوتی تو یہ پڑھایا جا سکتا؟ یہ میز آگے نہ ہوتا، یہ مائک آگے نہ ہوتا، یہ کتاب آگے نہ ہوتی، یہ طالب علم آگے نہ ہوتے، یہ کارپیٹ نہ بچھا ہوتا، یہ چھت نہ لگی ہوتی، یہ انتظام نہ ہوتا، تو ہم سب یہ کر سکتے تھے یہاں بیٹھ کے؟ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کام میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جتنی بھی سپورٹ، جو کچھ بھی شامل ہے، اس سب پر ہمیں ہر ایک کا کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی کسی بھی طرح جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، ناٹ اونلی کہ آپ یہاں بیٹھ گئی، اور کس کے؟ گھر والوں کے بھی، کہ وہ آپ کو مہلت دیے ہوئے، انہوں نے آپ کو اجازت دی، جائیے اور تھینکس بولیے اپنے پیرنٹس کو، آج جائیے اور شکریہ کہیے اپنے شوہر کا، جائیے اور شکریہ کہیے ان سب لوگوں کا، ڈرائیور سمیت، کہ جو آپ کو یہاں آنے دیتے ہیں، یہاں لے کر آتے ہیں۔ ان کے لیے اگر منہ سے بولنے میں حیا آتی تو دعا کیجیے، کیونکہ الحمدللہ ہو نہیں سکتا جب تک ہم بندوں کے شکر گزار نہ ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اب دیکھیے کہ آج لوگ مذہب کے نام پر بھی کیا کیا فلسفے پڑھ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں، کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیسے کسی باتوں پہ جھوم رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو پڑھیے اس آیت کو سارے سمجھ کر، زور سے پڑھیے۔ جی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے جہاں آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں آپ نے پڑھا کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں بھی بہت بڑی نعمت آپ کو عطا کی گئی، وہاں سبحان اللہ کہا گیا، یہاں الحمدللہ کہا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں اوپر لے جایا گیا، اور یہاں کتاب کو، اس پر اللہ کی تعریف۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو کسی بھی خاص نعمت سے نوازے، خصوصاً اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی کتاب سے جوڑے، تو اس پر ہمیں خوب اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کس طرح؟ دل سے بھی، اور زبان سے بھی، اور عمل سے بھی، کیونکہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس میں کوئی عوج نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہو۔